آپ چاہتے ہیں صبح و شام مجھ پر رحمتیں برستی رہیں، گھر سے نکلوں تو رحمتیں ہوں، کاروبار پر جاؤں تو رحمتیں ہوں۔ آج ہر بندہ یہ سوچ کر گھر سے نکلتا ہے خیر سے گھر پہ آؤں، گھر والوں کی بھی حفاظت رہے، میں خیر سے واپس لوٹوں۔ اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں، رحمت الہی آپ کے ساتھ ہے، گھر والے آپ کے پیچھے درود پڑھ رہے ہیں، ان پر بھی رحمت برس رہی ہے، تو کیوں نہ رحمتوں کے سائے میں زندگی گزاریں اور درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ کر رہے ہیں چائے کے ہوٹل پر بیٹھے، چائے ختم ہوئے گھنٹہ گزر گیا مگر پھر بیٹھے ہوئے خالی خالی بیٹھے ہیں، کیوں؟ زندگی مختصر ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے۔ دنیا سے جانے کے بعد بندے کو پچھتانا پڑے گا کہ میں نے کتنے گھنٹے کتنے لمحے فضول کاموں میں ضائع کیے۔ اگر اس کو بھی اللہ کی عبادت میں صرف کرتا تو جنت کی نعمتیں پاتا۔ غور سے سنیے گا، آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفن، جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے، 1000 بار درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرے رب کی رحمت دیکھو، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی بڑی نعمتیں موجود ہیں اللہ کی، جنت میں نعمتوں کے وعدے ہیں، سوچئے نا، دنیا سے جانا ہے، جتنی نیکیاں جمع کرنی ہے کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر گزرنے والا دن ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث ہو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھنی ہے، ہر گزرنے والا دن میں اور آپ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ہماری سانسیں کم ہو رہی ہیں، جتنی لائف ہے وہ تو گزر رہی ہے نا، کہ ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھاتا، اللہ کی فرما برداری بڑھاتا، یا ہر گزرنے والے دن غفلت بڑھاتا، گناہ بڑھاتا؟ بتائیے نا، قبر کے قریب ہو رہے ہیں مگر اللہ سے دور ہو رہے ہیں، دن بدن موت کے قریب ہو رہے ہیں، امتحان کے قریب ہو رہے ہیں، مگر گناہ ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان مردود ہمیں اپنے رب سے دور کر رہا ہے، ہمیں گناہوں بھری زندگی میں اور غرق کر رہا ہے۔ جب مذہبی حلیہ آ جاتا ہے نا، لوگ نیک سمجھنے لگتے ہیں، داڑھی چہرے پر، سر پر امامہ، سنتوں والا لباس، لوگوں میں عزت، اور پھر بھی بندہ چھپ کر گناہ کرے، لوگ نیک سمجھیں اور اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، رب کی بارگاہ میں وہ شخص گناہگار ہو، اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ خدا را اپنی خلوتیں اور اپنی جلوتیں دونوں ٹھیک کرنی ہے ہم نے، لوگوں کے سامنے نیک اور پارسا اور اکیلے میں گناہ۔ جب بھی ماں سے معافی مانگی، ماں کو تنگ کیا، ماں کو ستایا، اور جب بھی ماں کے آگے معافی مانگی، جب بھی ماں کے آگے آنسو بہائے، ماں نے سینے ہی لگایا، ماں نے معافی کیا، ماں نے درگزر ہی کیا۔ تو جب ماں اتنا پیار کرنے والی ہے تو رب تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ نیٹ پر فلمیں دیکھنے، ڈرامے دیکھنے، بے حیائی کے مناظر دیکھنے کا لطف آتا ہے، سرما لگایا کبھی؟ ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، اتنی نازک ہے ہماری آنکھ کہ کہیں یہ سلائی زور سے لگ گئی تو چیخ نکل جائے گی۔ حرام دیکھنے والا کیوں نہیں سوچتا کہ اگر جہنم کی آگ آنکھ میں ڈالی گئی تو کیا کروں گا؟ اتنی کمزور آنکھ یہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ آج کان صاف کرنے کے لیے روئی ڈال کر استعمال کرتے لوگ، ایئر بڈز کہتے ہیں اسے، ذرا سا زور سے کان میں جائے چیخ نکل جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اتنے نازک کان ہیں، حرام سننے والا، گانے باجے میوزک سننے والا کیوں نہیں سوچتا کہ اگر جہنم کے کیل ٹھوکے گئے، آگ کے کیل ٹھوکے گئے، کہ میرا کان کیسے برداشت کرے گا؟ آگے فرماتے ہیں کبھی مشکل کے لیے نیکی نہ چھوڑنا۔ مشکل ہوتی ہے نیکی کرنے میں، فجر کی نماز پڑھنا، اٹھنا مشکل ہے، مگر جب اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو مشکل تو ختم ہو جاتی ہے نا۔ مشکل تو چلی گئی، ثواب باقی رہ گیا، جزا باقی رہ گئی، انعام باقی رہ گیا۔ اے کاش یہ ذہن بن جائے کہ مشکل کے لیے نیکی نہیں چھوڑنی،
مشکل نے ختم ہو جانا ہے، ثواب نے باقی رہ جانا ہے۔ تو انسان جب اچھے ماحول میں آتا ہے تو گناہ کا دل نہیں چاہتا، لیکن یہیں سے اٹھ کر کوئی عیاش دوستوں میں بیٹھ جائے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھے، جواریوں کے ساتھ بیٹھے، بے حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھے، آہستہ آہستہ اس کا جی گناہوں کی طرف چلا جائے گا۔ انسان ہے نا، کھنچتا ہے، وہ صحبت اثر لاتی ہے، صحبت مؤثر ہوتی ہے۔ مجھے وہ دوست چاہیے جو زندگی میں بھی مجھے گناہ سے بچائے اور میرے مرنے کے بعد بھی مجھے صدقہ جاریہ میرے لیے ثواب کے کام کرے۔ سوچو نا، ایسے دوست ہیں ہمارے جو مرنے کے بعد ہمیں قرآن پڑھ کر ایصال کر سکے۔ ہمارے دوستوں کو تو انٹرنیٹ کے بہت سارے آپشنز آتے ہیں، موبائل کے سارے سافٹ ویئر پتہ ہیں، کون سے سنیما میں کون سی فلم لگی ہے یہ پتہ ہے۔ وہ مرنے کے بعد بلکہ جنازہ نہیں پڑھنا آتا ان کو، وہ کیا کام میرے آئیں گے؟ کہ مسلمان کی زندگی جو ہے نا، وہ قرآن کے بغیر بیکار ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کوئی قرآن نہیں ہے۔ لیکن آج بہت بڑی اکثریت وہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتی یا انہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ سوچئے، اللہ کا پیغام قرآن ہمیں مل گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکو گے کہ مولا قرآن ملا تو تھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا؟ بتائیے نا، اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب چلے گا کہ مولا بہت مصروف تھا، کاروبار کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، دوستوں میں گھومتا پھرتا تھا، مگر قرآن کا ٹائم نہیں تھا؟ یہ جواب مانا جائے گا؟ یہ جواب چلے گا؟ اپنے آپ سے پوچھیے، اللہ کا پیغام ہمارے لیے ہے، ماہر قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پاک میں ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس پر شاک ہے، اس پر پڑھنا مشکل ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی۔ حدیث کا مضمون ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں تکلیف کے ساتھ وہ اگر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ تو شرمانا نہیں، قرآن سیکھنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے، سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یا تو سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں۔ تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے۔ نارملی جو ہم پر مصیبتیں آتی ہے نا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو ایک جو مسٹیک ہم کر رہے ہوتے ہیں، میں اس کی طرف آپ کی نشاندہی کرتا ہوں۔ وہ مسٹیک یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی پریشانی اور مصیبت کو اپنی ذات میں ڈھونڈنے کے بجائے ہم دوسروں کی ذات میں بلیم کے طور پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بعضوں کو سنا ہے، یا جب سے شادی ہوئی نا میرا کاروبار ٹوٹ گیا۔ بھائی کاروبار تمہاری شادی کی وجہ سے نہیں ٹوٹا، تو کاروبار تمہارے جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ کہ جب بندہ جماعت سے نماز نہ پڑھے، اللہ اس کی رزق سے برکت چھین لیتا ہے۔ تمہارے جو بے برکت تمہارے جھوٹ کی وجہ سے گئی، جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے، اللہ برکت چھین لیتا ہے۔ روایتیں موجود ہیں۔ مصیبت یہ ہے نہ میں بدلوں نہ آپ بدلو، اور ہمارے بچے آپ کو مجھے دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں کہ ابو ٹائم پر بالکل ای پر پیٹرول بھرواتے ہیں، وہ بھی پھر ای پر ہی بھروائے گا، وہ بھی یہی کرے گا، یار اینڈ پہ پیٹرول بھرانا تھا ابو، غلط تھوڑی تھے۔ وہ پین لیتا ہے، ٹینشن لیتا ہے، جتنا خون جلا ہے نا، اس سے زیادہ پیٹرول نہیں جلتا۔ نماز کی خرابیاں کمزوریاں، آپ دیکھیں ہم نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خرابیاں پیدا ہو گئیں، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو بے نمازی کو کوئی راحتیں ملتی ہیں؟ بے نمازی کو مصیبتیں ملتی ہے۔ جو زیادہ تر پریشانیاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر یہ اللہ کے حضور یہ سر جھکتا رہے تو اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں یہ سر کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا انشاءاللہ، اس کے حبیب کے صدقے میں۔ ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یاد کریں کہ اس سے بڑی بھی مصیبت آ سکتی تھی جو اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ ویسے آپ کے میرے بدن میں کوئی تکلیف ہے بھی نا، تو وہ ہمارے بدن کے کسی 1 یا 2 حصوں میں تکلیف ہے۔ سینکڑوں بدن کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف سے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ لمحہ شکر ہے، اللہ نے ہماری عقل کو سلامت رکھا ہے، بولنے میں، لکھنے میں، فیصلے کرنے میں، کام کرنے میں
ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. لمحہ لگتا ہے پیارے اسلامی بھائیو، لمحہ لگتا ہے. یہ جتنے بھی ہم کھڑے ہیں، میری بات آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، ہم سب کے لیے میں اس میں سبق بیان کر رہا ہوں. لمحہ لگتا ہے، لمحہ، ودین اے سیکنڈ اللہ عقل سلب کر لیتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہوئی عقل، اور اس کا استعمال اب ہم دیکھ لیں، ہم نے ہماری عقل کو اللہ کے لیے کتنا استعمال کیا ہے. دی اللہ نے، مگر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. اور آپ یہ سوچیں جب اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو رہی اور عقل سلامت ہے اور ماشاءاللہ اتنی ریپڈلی کام کر رہی ہے، جس دن یہ عقل اللہ کے لیے استعمال ہوئی اس دن اس عقل کی پرواز کتنی ہوگی. اللہ اس عقل میں برکت دے دے گا. آپ دیکھیے علماء عقل مند ہوتے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا. علماء اور علماء سے مفتی عقل مند ہوتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنی عقلوں کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا ہوا ہوتا ہے. بڑے بڑے سیٹ اور بڑے بڑے کیٹیگری کے لوگ مفتی صاحب کے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مفتی صاحب ان کو حل دے رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو عقل دی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے یہ پتہ تو مرنے کے بعد ہی چلے گا. تو انسان زندگی بھر اسی امید پر نیکی اور عبادت کرتا رہے کہ اللہ قبول کر لینا، اللہ قبول کر لینا. میں ناقص تو کامل، میری عبادت کچھ نہیں، تو رحم والا ہے. تو وہ قبول کر لے تو جیت گئے، قبول نہ ہوئی تو بس اب وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. اب کتابوں میں بعض علماء بزرگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ میری دوسری نماز مجھے اس بات کی امید دلاتی ہے کہ میری پہلی نماز میرے رب نے قبول فرما لی ہے، کہ اللہ نے مجھے دوسری نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین، خوبصورت یقین ہونا، یہ بھی بہترین ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ فرماتا ہے بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے نا، میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں. مال خرچ کرتا ہے بندہ، کون دیتا ہے اس کو؟ اچھا، کمال یہ ہے کہ مال بھی اللہ دیتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اور قبول بھی اللہ ہی فرماتا ہے، اور ثواب بھی اللہ ہی دیتا ہے. بندے کا کام کیا ہے؟ کوئی کام نہیں ہے، اس کو کوئی کام نہیں تھا. اس پر یہ تکبر کرے کہ میں نے کیا. مجھے سلیم بھائی 2 لاکھ روپے دیں، کہا جا کر یہ یار غریبوں میں بانٹ دو، اور میں وہاں بانٹتے ہوئے اپنا سینہ چوڑا کرتا ہوا پھروں کہ میں بانٹ رہا ہوں. میں نہیں بانٹ رہا ہوں، سلیم بھائی کے پیسے تھے. مجھے تو سلیم بھائی نے ان تک پہنچانے کا وسیلہ اور واسطہ بنایا. تو ہم نے جس کو جو بھی دیا، ہم نے نہیں دیا، ہمیں ہمارے رب نے دیا، اور رب ہی نے توفیق دی، رب ہی نے دل میں ڈالا، ہاتھ کھولا، سخاوت دی، تب جا کر میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے. جو چیز جہاں نہ ہو وہاں اس کی قدر ہوتی ہے. اللہ عاجزی سے پاک ہے، وہ متکبر ہے. تکبر اسی کو لائق ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور وہ عاجزی سے پاک ہے. جب بندہ اس رب کی بارگاہ میں عاجزی لے کے جاتا ہے نا، اللہ قبول فرما لیتا ہے. وہ تکبر کرتا تو اللہ اس کو ذلیل فرما دیتا ہے. دعا یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. دعا کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، دعا ترک کر دینے والے پر اللہ غضب فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت دعا مانگنا ہے. دعا جائز کاموں کی، حلال چیزوں کی کرنی چاہیے، ناجائز چیز کی دعا نہیں کرنی چاہیے. تو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں جو مانگ رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا ہم اسی سے دعا کریں یا اللہ میرے لیے یہ کر دے، تو یہ ایک عجیب سی بات ہوئی نا کہ اللہ نے منع فرمایا. ہمارے استاد صاحب مفتی امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں جب پڑھاتے تھے تو بڑی پیاری بات فرمایا، جب تمہیں کوئی دعا کا کہے نا فوراً کر دیا کرو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ آپ مجھے کہیں عمران دعا کرنا، میں کر دوں گا، میرا کیا چلا گیا؟ میں نے اچھی نیت سے دعا کی، تمہیں ثواب ملے گا. قبول میرے ہاتھ میں ہی نہیں، قبول تو رب کے ہاتھ میں. تو آپ کو چاہے کوئی بھی ہو، نمازی بے نمازی کوئی بھی ہو، دعا کا سب سے کہنا چاہیے. سیدنا عمر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ مدینے کی گلیوں کے بچوں سے فرمایا کرتے تھے
کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. بچے نابالغ ہوتے ہیں, نابالغ کے ذمہ گناہ نہیں ہوتے. ان سے دعا, آپ کے گھر میں جو بھی بچہ ہے نا, یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, جو بھی بچہ ہے اس سے دعا کرایا کرو بالغ ہونے سے, کیونکہ اس کے ذمہ گناہ ہی نہیں ہے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. خوش نصیب وہ آنکھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بہتی ہے, ورنہ مال میں, دنیا کے درد میں, دنیا کے غم میں تو آنکھیں روتی رہتی ہیں. اللہ کی دی ہوئی آنکھ اگر اللہ کی یاد میں بہے تو اس آنکھ کے نصیب اچھے ہوتے ہیں. سورۃ الملک اگر ہر رات پڑھی جائے, سورۃ الملک منجیہ, نجات دلانے والی ہے عذاب قبر سے. تو اس کا اگر بالکل یعنی کیسا کبھی بھی چھوٹے نہیں, اللہ اگر ایسا اہتمام ہو جائے نا, تو حدیثوں میں اس کے فضائل ہیں کہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. ہم سبھی کو اللہ تعالی عذاب قبر سے, عذاب جہنم سے, عذاب قیامت سے محفوظ فرمائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹرین میں پھر وقت بدلتا رہتا ہے. یہ اگر نمازوں کے ٹائم پر یہ ٹائم ٹیبل کے مطابق چلائیں گے نا تو ان کا نظام درم برم ہو جائے گا. اس لیے ہمارے ملک کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں اپنے آپ کو برا بھلا کہنا ہے کہ چلتی ٹرین میں نماز کے مسائل ہم نے کیوں نہیں سیکھے. ہم اپنے ملک کو اپنے پیچھے چلانے سے پہلے ہم شریعت کے پیچھے چل لیں. شرن بھی یہ جو ٹرینیں چلتی ہیں نمازوں کا اوقات میں, تو ان کو گناہ گار تھوڑی کہیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں سجدہ صف واجب ہو جائے, اگر میں بھول جاؤں نہ کروں سجدہ صف, آیا کہ وہ نماز ہو جائے گی یا دوبارہ نماز کو ادا کروں گا؟ اس کو دوبارہ پڑھنا واجب رہے گا. کیا کسی صورت میں حسن ظن رکھنا واجب بھی ہوتا ہے؟ مسلمان کے فعل کو حسن ظن پر حمل کرنا یہ واجب ہے. اس طرح کی عبارت فتح رضویہ میں ہے. حمل وزن کو بولتے ہیں, یعنی اس پر محمول کرے کہ یہ حسن ظن یہ رکھے کہ یہ صحیح, یعنی یہ صحیح کیا ہوگا. آیت مبارکہ, اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پیارے بنو تو تم میری اتباع کرو, تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اللہ کا پیارا بننے کے لیے نبی کا پیارا بنے, نبی کی اتباع کرے. کہ نبی کی اتباع کے بغیر اللہ کا پیارا بننا ممکن نہیں ہے. حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے, من قال انا عالم فہو جاہل, جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. اپنے منہ سے تو کہنا نہیں عالم. اب عالم و علامہ تو پھر اس سے بڑا ہوتا ہے. علامہ بھی نہیں کہنا اپنے آپ کو. عالم جو ہوگا وہ تو عاجزی کرے گا. جس شاخ میں پھل لگے ہوں گے وہ جھکی رہے گی, جس شاخ میں پھل نہیں ہوں گے وہ اکڑے گی. وہ جو بولے گا نا مجھے نورانیت بھی مل گئی اور روحانیت بھی مل گئی, نیک بن گیا ہوں, سمجھا, بڑا پرہیزگار ہو گیا ہوں, وہ مارا جائے گا. تو چاہے کتنی درجے طے کر لے, کتنی منزلیں طے کر لے, لیکن اپنے آپ کو بندے کو چاہیے کہ وہ ناقص ہی سمجھے. جس دن آپ کو یہ خبت سوار ہو گیا نا کہ میں بس اب کچھ ہو گیا ہوں, جیسے ہم داڑھی کیسے رکھیں, ہم ذرا قابل تو ہو جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن آپ کو لگے نا کہ میں قابل ہو گیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ آپ کی نالائقی کا آغاز ہو چکا. اپنے آپ کو آخری سانس تک قابل سمجھنا ہی نہیں ہے کہ جو کچھ ہے رب کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے. بس وہ جو چاہے گا وہ ہوگا, باقی میں نالائق ہوں, میں نافرمان. کتابوں میں تو ایسی مطلب لوگوں نے ملاوٹیں کی ہیں اور اب بھی جاری ہیں. یہاں تک کہ جیسے کہ مسلک اہل سنت کی تائید میں جو روایتیں ہیں نا یہ بھی نکالی جا رہی ہیں, اور اصل کتاب سے نکال کر اب وہ نئی پرنٹ
किंग हो रही है, किताबें छप रही हैं, ताकि आइंदा नस्लों को पता ही ना चले कि ये अकायद हदीसों से साबित है। ऐसी खयानतें चल रही हैं। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं। बहुत काम की जरूरत है, बहुत मदनी काम की जरूरत है। अपने बच्चे को सच्चा पक्का आशिक रसूल बना छोड़ो, फिर जन्नतुल बकी में सो जाओ। ये आपके लिए सवाब जारिया इंशाअल्लाह दुआएं करता रहेगा। इनको खाली मॉडर्न बनाकर छोड़ा ना तो ये बेचारा ये भी बर्बाद होगा, आपके लिए भी मसला हो जाएगा। कम से कम एक बच्चा तो दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना को दे छड़ो। तोबा वाजिब है, फर्ज है कि तोबा करे, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर तोबा करे कि क्यों इसने बदगुमानी की। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि बदगुमानी गीबत से छोटा गुनाह नहीं है, बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। हमें आला हज़रत का दामन मिला, वरना पता नहीं हमारा होता क्या है। मैं यही अर्ज करता रहता हूँ, आला हज़रत के बारे में आंखें बंद रखना। इनके मसाइल की तहकीक में भी आप वो अगर वसवसों का शिकार होंगे ना, तो कल जाकर खुदा न खास्ता नजरियाती जो मसाइल है ना, उसमें भी आपको वसवसे आएंगे, और ऐसा ना हो कि ईमान हाथ से निकल जाए। तो इसलिए वो आला हज़रत का जहां भी फतवा आया, तहकीक आई, आंखें बंद, इसी में आफियत है। जब पता है कि मौत किसी वक्त भी आ सकती है, तो हम अच्छी नीयतों पर क्यों ना जिए। बुनियाद ये है कि जब पता है कि मौत कभी भी आ सकती है। अभी गाने बाजों की आदत है, अरे छोड़ देंगे यार, अभी तो वक्त पड़ा है। कहां वक्त पड़ा है? फिल्में ड्रामों की आदत है, अभी छोड़ देंगे, वक्त है, अभी तो वक्त बाकी है। कहां वक्त बाकी है? किसने कह दिया कि वक्त बाकी है? नीयत इसका बड़ा अमल है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि नीयत के मुताबिक इंसान के अफआल और आमाल का, जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियत, आमाल का दारो मदार ये नीयतों पर है। हदीस पाक में, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हर आदमी उसी नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा जिस पर उसकी मौत हुई। हम किस नीयत पर जी रहे हैं? हमें तो एहराम की हालत में मरना है, हमें तो लब्बैक कहते हुए मरना है, हमें तो इस हाल में मरना है कि गुंबद खजरा के साए में खड़े हुए हों, जबान पर दुरूद और सलाम जारी हो, रोज़े अनवर हमारी आंखों के सामने हो, और आका को हम पर ऐसा करम हो जाए कि पर्दे उठ जाएं, आका का जलवा नजर आ जाए, और हमारी बेकरार रूह आका के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अरे घर वालों का पेट पालने के चक्कर में भाई तू अपने पेट में क्यों जहन्नम की आग भर रहा है? तू जब मर जाएगा तो ये घर वाले को तेरे साथ कब्र में थोड़ी कोई आएंगे। बच्चे तेरी विरासत खा जाएंगे, बेवा तेरी इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर लेगी, सब तकसीम हो जाएगा। अगर तू हराम रोजी कमाता हुआ कब्र में चला गया, बिगैर तौबा किए कब्र में चला गया, याद रख हर आन आखिर मौत है, बनना तू अब अनजान आखिर मौत है। तुम जहां भी हो वहां मौत आएगी। तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, तुम्हें मौत आएगी, और तुम्हारा रिश्ता दुनिया से तोड़कर तुम्हें यहां से ले जाएगी। ये याद रख लो, मौत आएगी, मौत आएगी और मौत आएगी। मौत को नहीं भूलना, और मौत के आने से पहले हमें मौत की तैयारी करनी है। कब्र में उतरने से पहले हमें कब्र की तैयारी करनी है। क्या दुनिया में कभी देखा है? हम लोग गौर नहीं करते, बस खाए में गिर जाती है, तफसीरें करते, कभी ये नहीं सोचते मुझे मौत आ जाएगी। जो अर्ज करना चाहता हूं प्यारे इस्लामी भाइयों, संजीदगी के साथ सोचे, सारे संजीदगी, ये इस्लामी बहनें, बच्चे बच्चियां सब संजीदगी के साथ सोचे। मौत कभी भी आ जाएगी। हम किस तरह मरना चाहते हैं, बस ये भी किताबों में लिखा है कि इंसान जिस हाल में मरता है ना, उस हाल में उठता है। पता है, इंसान जिस हाल में मरता है ना, उस हाल में उठता है। पता है किस हाल में मरना है? गाने सुनते सुनते मरना है, फिल्में ड्रामे देखते देखते मरना है, चरस हीरोइन और शराब पीते पीते मरना चाहते हो, दाढ़ी मुंडी हालत में मरना चाहते हो, कि पूरी दाढ़ी पे मरना चाहते हो? किस हाल में मरना चाहते हो? बेनमाजी मरना चाहते हो कि नमाजी मरना चाहते हो? बदनिगाहियां करते करते मरना चाहते हो? फिल्में ड्रामे देखते देखते मरना चाहते हो? किस हाल में मरना चाहते हो? मौत के लिए बुढ़ापा जरूरी नहीं है, मौत के लिए जवानी भी जरूरी नहीं है, बस जिंदा होना जरूरी है कि मौत आएगी जिंदा को। हम जिंदा हुए अब कभी भी मर सकते हैं।
بہت سمپل سا فارمولا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کو پیدا کیا گیا ہے کہ جانچا جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہے, کون اچھے عمل کرتا ہے. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. موت آئی پہلواں بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. موت ہے. ہوئے نامور پہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں, اور کوئی آ جائے تو ڈر جاتے ہیں, بند کر دیتے. جی بند کر دیتے. ارے کس سے ڈر رہے ہو؟ اس سے ڈرو جو خود فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو, وہ خود فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. انسان مر گیا. اب تو کچھ بھی نہیں نا, بے بسی ہے. اب اگر کوئی آئے گا یار اس کو کیا ہوا, اٹھو تو مر گیا ہے, اٹھے گا کدھر سے؟ کیا دیکھ رہا تھا؟ فلم دیکھتے مر گیا, گانے سنتے مر گیا. مولا ہم مسلمان ہیں, ہم نافرمان ہیں, گناہگار ہیں, مگر مولا باغی نہیں ہے تیرے, صرف تیرے, کسی اور کے نہیں ہے مولا. بس ہم کو معاف کر, ہمیں بخش دے, اور اپنی محبت ہمارے دل میں داخل کر دے, سچی محبت. تو گناہ اللہ سے ڈرو. تم لوگوں سے ڈر رہے ہو. ارے وہ اس کی پکڑ ہے, وہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا, اس سے ڈر نہیں لگتا. لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنا ہے, اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ آپ کے خاندان میں کون تھا جو اب نہیں ہے؟ آپ کے دوستوں میں کون تھا جو اب نہیں ہے؟ کہاں چلے گئے؟ یہ قبروں میں اتر گئے, مر گئے. ہم زندہ ہیں. مرنے والا ہمیں گویا کہ درس دے رہا ہوتا ہے کہ میری طرح تو دھوکے میں مت رہنا, مجھے پہلے موت آ گئی ہے, میں چلا گیا ہوں, مجھے دیکھ کر تم عبرت و سبق حاصل کرو, تم غفلت میں مت رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اچانک موت آ جائے اور تمہارے پاس نیک اعمال نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے. بندہ تصور کرے, ایک درود پاک پڑھیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک درود پاک پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ 10 رحمت نازل فرماتا ہے. 10 پڑھتے ہیں 100 رحمت نازل فرما دیتا ہے. اس کی رحمت پانے کا ایک بہترین ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے. بندے کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو اللہ کی رحمت کو نقصان پہنچا سکے. بس بات صرف اتنی ہے کہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور حاضری دے دے اور رجوع لے آئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی چادر میں ڈھانپ لیتی ہے اور اس کو گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں, اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اسے جنت دے دی جاتی ہے, اس کے عیب چھپا دیے جاتے ہیں, بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے. ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھیے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. لہذا ہرگز توبہ سے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کثرت کے ساتھ اپنے رب کے حضور توبہ کرنی چاہیے. بعض لوگ بے باک ہو جاتے, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں, کیسے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا؟ کیا مسلمانوں کی قبریں کھلی نہیں ہیں؟ کتنے مسلمانوں کی قبریں کھل گئیں اور ان کی قبروں میں عذاب ظاہر ہوا ہے. جی ہاں, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. کئی ایسے مسلمان کی قبریں کھلی ہیں اور ان کی قبروں میں ہونے والے عذاب کو ظاہر کیا گیا ہے.
توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اچھا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ ہمیں بخش دے گا، وہ کرم والا ہے، وہ فضل والا ہے، وہ رحم والا ہے، اس کی جنت بہت بڑی ہے۔ دو حالتوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے، امید اور خوف، کہ امید کہ مجھے اللہ معاف کر دے گا، خوف کہ مجھے اللہ پکڑ نہ لے۔ یہ ہمیشہ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چل کے ناظرین، بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت کا بیان سن کر بے باک نہ ہو جائیں، گناہوں پر ڈٹائی نہ ہو۔ رحمت کا بیان تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ پر ابھارے گا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح طرح کی نافرمانیاں کی ہیں زندگی بھر، تو بندہ مایوس نہ ہو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ توبہ کرے، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، گناہ پر ڈٹا نہ رہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے جس طرح گناہوں کو عادت بنا لیا ہے نا، توبہ کو اپنا دستور بنا لو۔ اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو۔ جو لوگ گناہ کرتے کرتے توبہ نہیں کرتے نا، یہ بہت بڑی بھول اور دھوکے میں میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، یہ دھوکہ ہے، اور اس دھوکے میں ہم کو رہنا نہیں چاہیے۔